آج کی اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں اور آج ہمارا جو ہے وہ قصہ ہے تیسرا قصہ، یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں آزاد بخت کا قصہ جو ہے وہ آج ہم لوگ بات کریں گے۔ جو باغ و بہار جو داستان ہے اس میں جو سب سے طویل قصہ ہے وہ آزاد بخت کا ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی یا روم کا بادشاہ۔ سوداگر بچے کا قصہ بھی جو ہے وہ اسی میں شامل ہے، جو وزیر زادے کا بیٹا ہوتا ہے، جو وزیر زادے کی بیٹی ہوتی ہے۔ دوسرا درویش اپنے قصے سے فارغ ہوا تو رات آخر ہو گئی۔ آزاد بخت چپکے سے اٹھ کر محل آیا، نماز پڑھی، دیوان عام میں تخت پر بیٹھا اور یساویل کو ان چاروں فقیروں کو بلانے کے لیے بھیجا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے سامنے ناشتہ کروا کر رات کا معاملہ بتایا کہ 2 درویشوں کے احوال سن چکا ہوں، اب باقی درویش اپنا قصہ سناؤ۔ یہ سن کر وہ گھبرائے تو ان کی جمع خاطر کے لیے آزاد بخت نے اپنی ایک سرگزشت سنائی۔ اے شاہو، بادشاہ کا اب ماجرا سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنا، سنو۔ کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، احوال میرا خوب طرح دل لگا کر سنو۔ ایک روز میرے دربار میں خبر آئی کہ ایک ایسا تاجر آیا ہوا ہے کہ اتنے اسباب تجارت کے ساتھ آج تک یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے اسے بلایا، اس نے ہر ملک کے لائق تحفے میرے نظر کیے۔ 5 مشکال کا ایک اتنا خوبصورت لال پیش کیا کہ میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اسے انعام و اکرام اور سند راہی داری لکھ دی۔ وہ خوش تاجر ہمیشہ دربار میں حاضر رہتا۔ میں جوار خانے سے اس لال کو منگوا کر برے سا دربار روزانہ دیکھتا۔ ایک روز ارکان دولت کے علاوہ ہر ملک کے شاہی ایلیجی بھی تھے۔ میں نے دروغہ سے وہ لال منگوا کر دیکھا اور فرنگ کے ایک ایلجی کو دیکھنے دیا تو میرے دانار وزیر نے کہا کہ بادشاہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کرے، اور وہ بھی اس دم جب سبھی ایلجی موجود ہوں۔ نیشا پور میں ایک ادنا سوداگر نے 7 مشکال کے 12 لال پٹے میں نصب کر کے کتے کے گلے میں پہنا رکھا ہے۔ مجھے وزیر کی بات پر بے چینی اور خفقی آئی۔ اس کی گردن زنی کا حکم دیا۔ فرنگ ایلیجی نے کہا کہ خدا کی قدرت سے ایسا ہونا بعید نہیں۔ بادشاہ خون کا گناہ اپنے سر نہ لے کر سال بھر کے لیے قید کروا دے۔ اگر اس کے بعد بھی اس کی بات جھوٹ ثابت ہو جائے تب قتل کر دیا جائے۔ میں نے اسے پنڈت خانے میں قید کرنے کا حکم دیا۔ وزیر کے گھر میں ماتم ہو گیا۔ اس کی بیوی وزیر کے ذریعے اپنے دیوان خانے کے پچھواڑے میں خوب رو 14-15 سالہ بیٹی کے لیے بنائے گئے رنگ محل میں جا کر گڑیا بیا کھیل رہی بیٹی پر لڑکا نہ ہونے کے افسوس کے ساتھ لان تان کرنے لگی۔ رات میں دادا کو اس لڑکی نے راضی کر لیا۔ وہ لڑکے کے ہولیے میں نیسا پور کے اس لال والے کتے اور تاجر کا سراغ لگانے چپکے سے نکل گئی۔ یہ بات مخفی رہی، نوکر چاکر اور اسباب و لائق نظر دربار بادشاہ لے کر جائیں۔ صبح وزیر کے محل میں بیٹی کے غائب ہونے کا چرچا ہوا، مگر ماں نے بدنامی کے خوف سے گمشدگی کی خبر چھپا دی۔ وزیر زادی سوداگر بچہ نام کے ساتھ نیسا پور کے ایک سرائے میں اتری اور اگلی صبح نہا دھو کر رومیوں سا لباس پہن کر چوک گئی تو 50 سالہ جوہری کی دکان پر نگاہ پڑی، جس میں 2 آدمی لٹکتے آہینے پنجرے میں قید تھے اور 2 بدحیت حبشی ان پر مسلح کھڑے تھے۔ لا حول پڑھ کر دوسری طرف دیکھا کہ قالین پر ہاتھی دانت کی چوکی کے اوپر گدیلے مخمل پر ایک کتا بیٹھا تھا، جس کے گلے میں سونے کی زنجیر اور 12 لال ویسے ہی تھے جیسے سنے تھے۔ 2 امرد خوبصورت غلام کتے کی خدمت میں ہیں، ایک مور جھل سے جھلتا ہے تو دوسرا تارکشی کے رومال سے منہ اور پاؤں پوچھتا ہے۔ چوک کے سارے لوگ سوداگر بچے کے حسن سے حیران تھے۔ خواجہ سک پرست کی نگاہ پڑی تو غلام بھیج کر بلوایا، گلے سے لگایا۔ خواجہ کے پوچھنے پر وزیر زادی نے بتایا کہ میں استنبول کے سوداگر کا بیٹا ہوں۔ باپ بوڑھے ہوئے تو پہلی بار مجھے تجارت کے لیے بھیجا، خشکی کے راہ آیا ہوں، یہاں آپ کے شہرت سن کر حاضر ہوا۔ وزیر زادی نے سرائے جانے کی رخصت چاہی تو خواجہ نے با اصرار مہمان بننے کو کہا اور زنگی غلام کو بھیج کر اس کے سامان منگوا لیے۔ شراب پلائی اور پی، کتے کو سرپوش تلائی میں کھانا اور سونے کی لگن میں پانی دیا گیا۔ پھر دونوں انسانوں کو
پنجرے سے نکال کر کئی سوٹے مارے گئے اور کتے کا جھوٹا کھلایا پلایا گیا۔ سوداگر بچے نے خواجہ سرپرست کے ساتھ یہ سوچ کر کھانا پسند نہیں کیا کہ کتے کا جھوٹا انسانوں کو کھلانے والا پتہ نہیں کس مذہب کا ہے۔ شب صبح دور ہونے تک کھانے سے انکار کیا تو اس نے اپنے اسلام کا یقین دلایا اور کتے کا راز نہ پوچھنے کو کہا کہ راز چھپانے کے عوض میں 2 گنا محصول یہاں 2 گنا محصول یہاں بھرتا ہوں۔ تب وزیر زادی نے کھانا کھایا۔ 2 ماہ بعد ایک بار خواجہ کے ساتھ شراب پیتے ہوئے سوداگر بچے والدین کو یاد کر کے رونے لگا اور واپسی کی اجازت چاہی۔ خواجہ سرپرست نے کہا، اس ملک فارس کی آب و ہوا بہت بہتر ہے، کسی معتبر آدمی کو بھیج کر والدین کو بلوا لو، میں تمہیں بیٹا جیسا مانتا ہوں اور اپنا ولی عہد مختار کرتا ہوں۔ سوداگر بچہ پھر بھی راضی نہ ہوا تو تاجروں، ہزاروں اور اونٹوں، 500 غلاموں اور سکھپال پر سوداگر بچے کے ساتھ خلعت فاخرہ میں سوار اونٹ پر تخت بغدادی پر کتے کو بٹھا اور اس اونٹ سے دونوں انسانوں کو پنجرے کو لٹکائے خواجہ سرپرست روانہ ہوا۔ ہر منزل پر تمام لوگ اسی کے دسترخوان پر کھاتے۔ قسطنطنیہ شہر سے باہر رک کر وزیر زادی سیدھے اپنے محل گئی اور ماں کو سب ماجرا سنا کر دعا لی۔ پھر خواجہ کو لانے بیرون شہر کی رالی۔ ادھر اس کے انتظار میں بے حال خواجہ سرپرست اپنے قافلے کے ساتھ شہر کے دروازے پر دریائے کنارے ایک سائے دار باغ میں خیمہ لگا کر شراب کی مجلس سجایا تھا کہ ایک شاہی کر اول میر شکار پہنچا اور کتے کے گلے میں لال دیکھا۔ درباریوں کو آ کر بتایا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے کراول کو تصدیق کے لیے بھیجا۔ پنجرے میں 2 انسانوں کے قید کا سن کر سوداگر کے قتل کا حکم دیا۔ فرنگی فرنگی ایلجی کھڑا ہوا اور وزیر کی سچائی ثابت ہوتے بتایا کہ سوداگر کے قتل سے پہلے تحقیق کر لینے کا مشورہ دیا۔ سوداگر بچہ کتے اور پنجرے کے ساتھ لایا گیا۔ سوداگر بچے نے ایسے جواہر سے بھرا اخوان طلائی بادشاہ کے تخت کے آگے نچھاور کیا کہ ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ سے راز پوچھنے پر سوداگر کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور 12 اماموں کو پیشوا ماننے کا ذکر کر کے راز نہ ظاہر کرنے کی خواہش ظاہر کی کہ جتنا مال ہے سب لے لے مگر اس معمے کی افسا سے معذور رکھے۔ بادشاہ نے موت کی دھمکی دی تو رونے لگا۔ پنجرے سے دونوں بھائیوں کو نکلوا کر بڑے کو دائیں اور منجلے کو بائیں کھڑا کروایا، پھر اپنی داستان شروع کی۔ میں 14 برس کا تھا تو والد کا انتقال ہوا۔ دونوں بھائیوں نے ترک تقسیم کی بات کی تو میں نے کہا کہ ابھی چھوٹا ہوں، آپ کی تربیت میں رہوں گا، بھائی چارے کا دعویٰ نہیں رکھتا۔ یہ سن کر وہ مجھے قاضی کے پاس لے گئے، جہاں میری مرضی سے انہوں نے یہ لکھوا دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اپنی زندگی میں باپ جس ملک سے تجارت کر کے لوٹتا تو مجھے الگ سے سوگات دیتا، وہ میری جمع پونجی تھی۔ ایک بار ترکستان سے ایک لونڈی اور بچیڑا لایا تھا۔ بھائیوں نے قاضی کی تحریر دکھا کر مجھے گھر سے نکال دیا تو کتے کے ساتھ میں نکل کر ایک حویلی خرید کر رہنے لگا۔ ضرورت کے سامان اور 2 غلام خریدے اور بقیہ پونجی سے بیزازی کی دکان کر لی، جو 3 برسوں میں اتنی بڑی کہ سب درباروں میں میرے یہاں ہی سے تحفے جاتے۔ اپنے حال پر خوش ہوا، چاہیے نبھائیے سرائیے ردیف والا گیت میں اکثر گاتا تھا۔ ایک جمعہ سودا لینے بازار گیا۔ میرا حبشی غلام روتا ہوا واپس آ کر بولا، آج روز آئینہ ایک یہودی روپے لے کر تمہارے بھائیوں کی مشکیں باندھ کر پٹائی کر رہا ہے۔ ننگے پاؤں بازار پہنچ کر حاکم کے پیادوں سے فریاد کی، یہودی سے پوچھا، دونوں غلاموں سے 1000 روپے گھر سے منگوا کر یہودی کو دیے اور بھائیوں کو گھر لایا۔ 20,000 روپے کے سامان تجارت خرید کر بخارا جانے والے سوداگروں کے ساتھ کر دیا۔ 1 سال بعد قافلہ لوٹا مگر وہ دونوں نہ آئے۔ قسمیں دے کر پوچھنے پر ایک شخص نے بتایا کہ ایک تو جوا خانے میں ہار کر وہیں پر نوکری جاروب کشی کرتا ہے تو دوسرا بوزائے فروش کے لڑکے پر عاشق ہو کر کنگال ہوا اور بوزا خانے کی ٹہل کرتا ہے۔ بخارا پہنچا، نئی پوشاک پہنائی، سوداگری کا مال خریدا۔ نیشا پور کے قریبی گاؤں میں مائع اسباب تجارت انہیں چھوڑ کر اپنے گھر خفیفہ طور پر آیا۔
2 دن بعد مشہور کیا کہ میرے بھائی تجارت سے آ رہے ہیں، میں ان کے استقبال کو کل جاؤں گا۔ صبح صبح اس موضوع کا ایک گرہست روتا آیا، یہ خبر دی کہ رات ڈاکہ ہوا، ان کے مال کے ساتھ ہمارا گھر بھی لوٹ لیا گیا۔ وہ دونوں ننگے پنگے شہر باہر بیٹھے ہیں، لوگ ان کی حالت پوچھنے گھر آتے اور یہ شرم سے نہیں نکلتے۔ 3 ماہ بعد انہیں اور مال تجارت کو لے کر جہاز میں سوار ہوا، کنارے پر سویا کتا جاگ کر بھونکتے دریا میں کود پڑا، ایک پن سوئی کے ذریعے باہر نکلوا کر جہاز میں لے آیا۔ منجلا بھائی میری لونڈی پر عاشق ہوا، دونوں نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن جہاز کی کوٹڑی میں لونڈی میرا پاؤں دبا رہی تھی کہ منجلا مجھے بلا کر لے گیا۔ بڑا بھائی جہاز کے باڑ پر ہاتھ ٹیکے پانی دیکھ رہا تھا، مجھے بلایا کہ دیکھو دریائے آدمی موتی کی سیپیاں اور مورنگے کے درخت ہاتھ میں لیے ناچ رہے ہیں۔ میں نے دیکھنے کو میں نے دیکھنے کو سر جھکایا، کچھ نہیں تھا۔ منجلے نے پیچھے سے دھکا دے کر مجھے دریا میں گرا دیا، لہروں میں بہہ رہا تھا کہ اچانک کسی چیز پر ہاتھ پڑی، یہ کتا تھا۔ اس کی دم کے سہارے 8ویں دن کنارے پہنچا، بے ہوش پڑا تھا تو کتے کی آواز سے جاگا، دور سے شہر کا نشان نظر آیا۔ شام تک ایک کوس چل کر پہاڑ تک پہنچا، رات کاٹی، صبح شہر میں نان بائیوں حلوائیوں کی دکانیں دیکھتا ترستا آگے جا رہا تھا کہ اجمی لباس پہنے اور ہاتھ پکڑے چلتے ہوئے دونوں بھائی نظر آئے۔ دونوں نے دیکھتے ہی مجھے اپنے بھائی کا نوکر، اس کے مال کا لٹیرا اور اس کو دریا میں گرانے کا مجرم بتا کر مارنا شروع کر دیا کہ حاکم کے پیادے مجھے کوتوال کے پاس لے گئے۔ حاکم نے مجھ سے پوچھا، مگر بھوک سے بیدا میری خاموشی کو انہوں نے اقرار سمجھ کر میدان میں سولی چڑھانے کا حکم دے دیا۔ پھر میں نے اصل بات بتائی مگر سنی نہیں گئی۔ میدان کی طرف جاتے وقت کتا ہی میرے ساتھ غمخوار تھا، جو ہر کسی کے پاؤں پر لوٹتا، چلاتا، پتھر کھاتا مگر نہ بھاگتا۔ میں نے رب سے التجا کی، خدا کی حکمت کہ اس شہر کے بادشاہ کے کلنج کی بیماری ٹھیک نہ ہوتی دیکھ ایک بزرگ نے محتاجوں کی حاجت روائی اور بندیوں کی رہائی کا کہا۔ بادشاہی بادشاہی چلے پنڈت خانے کی طرف گئے، ایک اس میدان کی طرف آ نکلا، حاکم کے پیادے کو ڈانٹا اور مجھے چھڑوایا۔ تب بھائی حاکم کے پاس جا کر بولے کہ تو نے رشوت کھائی تھی۔ کوتوال نے میرے بارے میں انہیں یقین دلایا کہ ایسے ایسے قیدوں کا کہ اب وہ دانا مر جائے گا۔ عہد سلیمان علیہ السلام میں پہاڑ پر جناتوں کے ذریعے کھو دے گئے تنگ و تاریک زندہ سلیمان میں قید کروا دیا گیا۔ کتا اس کنویں کے مینڈ پر لیٹ جاتا، 2 قیدی اس میں کھا رہے تھے، ان سے کھانے کو مانگو تو کچھ نہ ملا۔ 7 دن دریا میں اور 7 دن بھائیوں کے اس پھیر میں بھوکا تھا، رو کر خدا کو یاد کرتا۔ کبھی کبھی آدھی رات کو کوئی رومال میں روٹی اور ڈوری میں سراہی لٹکا کر آواز دیتا، نیچے کے دونوں قیدی اس سے گزارا کرتے۔ یہ دیکھ کر کتے نے عقل دوڑائی، شہر کی ایک دکان سے نان اٹھائی، دکاندار اور دوسرے کتوں سے لڑتا بھیڑتا کنویں میں پھینک کر مجھے آواز لگائی۔ کتے نے گاؤں جا کر چرخا کاٹتی بڑھیا کا لوٹا لے کر بھاگنا چاہا، اس چکر میں بڑھیا کا کٹڑا مٹکا پھوٹ گیا، مگر بار بار جا کر اس کے قدموں پر منہ رگڑ کر اور چادر کا آنچل پکڑ کر اسے کچھ سمجھاتا۔ عورت نے سمجھا کہ اس کا میاں اس کنویں میں گرفتار ہے، لوٹا بھر کر پانی لٹکایا۔ کتا اسی طرح روز نان اور پانی کا انتظام کرتا۔ 6 ماہ اس طرح گزرے، میرے بدن پر استخوان کے سوا کچھ نہ بچا۔ ایک رات دونوں قیدی سوتے تھے اور میں رب سے فریاد کر رہا تھا کہ ایک رسی غار میں لٹکی اور آواز سنی کہ پکڑ کر اوپر آ جاؤ۔ کنویں سے نکل کر اس کے ساتھ اندھیرے میں ہی پہاڑ سے نیچے اترا۔ 2 گھوڑے زن بندھے تھے، دونوں دریا کنارے پہنچے۔ شہر سے 10-12 کوس نکلتے صبح ہوئی تو اس مسئلے نوجوان نے مجھ پر تلوار چلائی۔ گھوڑے سے چست لگا کر میں نے اپنی جان بچائی، بہت خوشامد کی تو باز آیا۔ ظہر کے وقت ایک جزیرہ میں پہنچے، اس نے میرے حالات پوچھے، سن کر رونے لگا، پھر بتایا کہ میں کنیا زیر باد کا راجا کی بیٹی ہوں۔ مہاراج کے حکم پر راجا اور کنور
राजा पर कुंवर तेज अंदाज कर रहे थे। मैं माँ, दाइयों और सहेलियों के साथ अटारी पर ओछल में बैठकर देख रही थी कि पता के मंत्री के बेटे पर मैं रीझ गई। जब बेकरारी बढ़ने लगी तो ढेर सारा इनाम देकर दाई से उस दौरे में बुलाई। मामला इसी तरह चलता रहा कि एक रात चौकीदारों ने उसे और उसके भांजे को महल में आता देखकर पकड़ लिया और राजा को खबर की। हुक्म कत्ल हुआ, मगर अरकान दौलत की सिफारिश पर जिंदाने सुलेमान में कैद किया गया। 3 बरस से वो कैद में है, मगर मेरे इश्क का राज ना खोला, जिसके बदले मैंने खुद पर लाजिम कर लिया कि उन लाजिम कर लिया कि अन्न और जल उनको पहुंचाया करूं। मैं अठौड़े आकर इकट्ठा 8 दिन का दे जाती हूँ। कल की रात सिप्ता में कोई कह रहा था कि मुकम्मल तैयारी के साथ जल्दी आओ, शायद वो कोई देवता था जिसने तेरी रिहाई के लिए मुझे भेजा। फिर उस राजकुमारी ने खाना पिलाया, फिर उस राजकुमारी ने खिलाया पिलाया, बाल कुनेजी से कुतरे, नाखून लपे और नहलाया। मुझे नमाज पढ़ते देख तफसील पूछी और कलमा पढ़ाने को कहा। 2 माह तक दिन भर घोड़ों पर सफर करते और रात दिन और रात दिन जिक्र ईमान करते चलते आखिर मुल्क जेराबाद और सर इंदेब की सरहद के दरमियान एक विलायत में पहुंचे। हवेली खरीद हवेली खरीदी, खरीद कर निकाह करके रहने लगे। मैं 3 साल में सबसे बड़ा ताजिर बन गया। एक रोज वजीर आजम की खिदमत में जा रहा था। एक मैदान में बड़ी भीड़ देखी जो जिना, चोरी और कत्ल में 2 शख्सों की संगसारी देखने जमा थी। देखा तो वो मेरे दोनों भाई हैं। महसूलों को एक मुट्ठी अशरफिया देकर, तोकफ का कहकर, सरपट सरपट घोड़ा दौड़ाकर हाकिम के घर जाकर याकूबत बेबहाना का दाना नजर किया और मद्दुआ को 5,000 रुपए कर दावा खून माफ कराया और दोनों को हवेली लाया। अपनी बीवी को उनके सामने ना लाता। 3 बरस खातिरदारी में गुजरे। मेरी बीवी को हमाम से नहाकर दीवान खाने में निकलते बेहिजाब देखकर मंजला भाई आशिक हुआ और दोनों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया। एक रोज बाद ताम आंसुओं के साथ बड़ा भाई वतन ईरान की खूबियां बयान करने लगा। मजले ने कहा, अगर चले तो मैं भी चलूंगा। बीवी ने उन्हें आस्तीन का सांप कहकर मुझे उन पर भरोसा न करने को कहा, मगर हम बड़े काफिले के साथ निकले। एक मंजिल पर मंजले ने कहा कि फुर्सत की दूरी पर मानिंद सलसबील चश्मा और कोसों तक फैले मैदान में लालाए नरगिस और गुलाब भरे हैं। तफरी के लिए पैदल चले जाएं। कलियान और कहका दान लिए 2 गुलाम साथ हुए। आगे चलकर उन्होंने एक गुलाम को किसी काम से भेजा। थोड़ी देर बाद उसे बुलाने के लिए दूसरे को भी भेज दिया। बहुत दूर चलकर मैं पेशाब के लिए बैठा तो मंजले ने सर पर और बड़े ने शाने पर तलवार से गहरा जख्म कर दिया। कुत्ता भौंका तो उसे भी घायल किया और हम दोनों को मुर्दा समझकर वहां से सर्दोपाहिना वापस काफिले आए। अपने बदनों पर जख्मों के निशानात बताकर काफिले वालों को बताया कि हरामियों ने मेरे भाई को, यानी मुझे, मैदान में शहीद कर दिया। उनकी पुरानी करतूतों से वाकिफ मेरे अहलिया ने खंजर से खुदकुशी कर ली। यहाँ तक सुनकर आजाद बख्त बादशाह रोने लगा। ख्वाजा सरपरस्त ने अमामा और कपड़ा हटाकर दोनों जख्म आजाद बख्त को दिखाए। बादशाह सलामत जिस जगह में और बादशाह सलामत जिस जगह में और कुत्ता पड़े थे वो सर अंदीब की सरहद थी। वहां की शहजादी की ख्वाहिशों ने बाग में हमें करहता देख शहजादी को खबर दी। शहजादी ने सरकारी जर्रा बुलाकर मेरे और कुत्ते के इलाज की जिम्मेदारी सौंपी। मल्लिका शहजादी सरहाने बैठकर शोरबा शरबत खुद से पिलाती। माजून अर्क और शरबत की ताकत से 10 रोज बाद आंख खुली। मल्लिका को सरहाने देखकर बेहोश हो गया। मल्लिका ने गुलाबे पाशी से गुलाब छिड़का। सबको सोने के बाद मल, सबके सोने के बाद मल्लिका आती और खिला पिलाकर और खिला पिला जाती। एक चिल्ले में गुस्ले सेहत हुआ। मल्लिका ने सबको इनाम दिया और मुझे पोशाक पहनाई। रोज मुझे शराब पिलाती और हम बातें करते। तमाम रात मेरे पास अकेली बैठी रहती और सोहबत रखती। कभी दाई भी साथ रहती। सुबह उससे छुप कर तहारत के बाद नमाज पढ़ता। मैंने आप बीती सुना रखी थी। एक दिन मल्लिका ने नमाज पढ़ते देखा तो ताज्जुब से हंसकर पूछा कि क्या कर रहे।
کہ کیا کر رہے تھے؟ دائی بولی، یہ شخص مسلمان ہے، لعنت و منامت کا دشمن ہے۔ افسوس اور غصے کے ساتھ دونوں چلی گئی۔ تیسرے شب ملکہ دائی کے ساتھ میرے پاس مکان پر آئی اور تیری میری طرف اور تیر میری طرف کر کے دائی سے بولی، میں اس دشمن دیں کو مار دوں تو بڑا بت میری خطا معاف کرے گا۔ دائی نے کہا کہ آپ کی کوئی خطا نہیں۔ ملکہ نے دائی کو اور مجھے بیٹھنے کہا، خود بھی جام پیا اور مجھے بھی پلایا۔ سرور میں میری زبان سے یہ شعر سن کر مسکرائی، قابو میں ہوں میں تیرے، گو اب جیا تو پھر کیا، قابو میں ہوں میں تیرے، گو اب جیا تو پھر کیا، خنجر تلے کسو نے ٹک دم لیا تو پھر کیا۔ دائی چلی گئی تو ملکہ مجھے شراب مانگ کر پی۔ میں نے قدموں پر گر کر معافی مانگی، توحید کی وضاحت کی تو ایمان لے آئی۔ چچا جاد سے اس کی نسبت ہو چکی تھی، اس لیے وہاں سے جلد بھاگنے کا منصوبہ بنا کر آخر میں زہر ہلال دے کر وہ رازدار دائی کو مارے گی۔ میں مسلمانوں کے ساتھ سرائے میں جا ٹھہرا۔ 2 ماہ میں روم و شام اور اصفہان کے سوداگر جمع ہوئے۔ برے راستے سے کوچ کا ارادہ کر کے اسباب جہاز میں لدوانے لگے۔ جہاز کی ایک کوٹڑی کا کرایہ دیا اور دائی کے گھر جا کر ملکہ سے آخری بار ملا دینے کی تمنا کا اظہار کیا۔ ملکہ جواہر کی پیٹی لیے میلے کچلے کپڑے میں نکلی۔ پٹاری میرے پاس تھی۔ ہم صبح دریائے کنارے پہنچے۔ ایک بندر سے توپوں کی شلک کی آواز آئی تو جہازوں کو لنگر کیا گیا اور آپس میں چرچا ہونے لگا کہ شاہ بندر کچھ دگا کرے گا۔ سبوں نے اپنی کنیزوں کو اور میں نے شہزادے کو صندوق میں بٹھا کر قفل کر دیا۔ شاہ بندر کی آمد کا سبب یہ تھا کہ دایا کی موت اور ملکہ کی گمشدگی کی خبر بادشاہ کو مل چکی تھی۔ اس نے حکمت سے شاہ بندر کو بھیجا کہ اجمی سوداگروں کے پاس خوبصورت لونڈیاں ہیں، میں انہیں شہزادی کے لیے لینا چاہتا ہوں، صرف انہی کو، اور وہ بھی بقیمت لیے جائیں گے، جو پسند آئے گی باقی واپس کر دی جائے گی۔ میرے بغل صندوق کے مالک نے شاہ بندر کے پوچھنے پر کہ تیرے پاس بھی تو لونڈی تھی، کہہ دیا کہ میرے علاوہ سبوں نے تمہارے ڈر سے لونڈی کو صندوق میں بند کر دیا ہے۔ شاہ بندر سب کو ساتھ لے گیا اور ملکہ کے سوا تمام لونڈیوں واپس کر گیا۔ سوداگروں نے کہا کہ شاید شاہ بندر نے رکھ لی ہو، ہم سب تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے۔ کشتی کنارے لگا کر میں اور کتا اتر گئے۔ بندر میں پہنچ کر ملکہ کا جواہر صندوق چا تو میں نے اپنے پاس رکھا، مگر سب اسباب شاہ بندر کے نوکروں کو دے کر جاسوسی میں لگ گیا۔ شاہی محل تک گیا مگر پتہ نہ لگا۔ 1 ماہ تک تکنے کے بعد پاگلوں سا پھرنے لگا۔ خیال آیا کہ شاہ بندر کی حویلی پر دیکھنا چاہیے۔ آہینے جالی کو توڑ نجس کیچڑ میں نہاتے سنڈاس کے راستے اندر پہنچا۔ عورتوں سا لباس بنا کر ہر طرف دیکھتا رہتا تھا کہ مناجات کرتی ملکہ کی آواز کانوں میں آئی۔ اس نے بتایا کہ شاہ بندر نے میرے سوا تمام لونڈیوں کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور چپکے سے مجھے اپنے گھر بھیج دیا۔ بادشاہ نے مجھے نہ پا کر میری بیماری کی خبر اڑا دی۔ میری رضامندی کے حصول کے لیے شاہ بندر نے میرے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے، مگر میں جان دے دوں گی، عصمت نہ جانے دوں گی۔ ایسا کروں کہ بڑے بت خانے میں جوتیاں اتارنے کی جگہ سیاہ ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ حسب رسم 2-4 دنوں میں تمہیں ملے دان اور بڑے بت کے سرکار کی طرف سے خلعت دے کر رخصت کر دیا جائے گا۔ 3 دن بعد جب بہمن اور بت پرست خلعت دینے لگے تو انکار کر دینا، مظلومی بتا کر برہمنوں کے 240 سالہ بوڑھی ماتا سے انصاف نہ ملنے پر بڑے بت سے شکایت کرنے کا اعلان کرنا۔ اس کے 36 بت خانے کے سردار ہیں۔ جب ماتا تیرے پاس آئے تو بتانا کہ اجمی کا باسی ہوں، بڑے بت کی زیارت کے لیے، اور تمہاری عدالت سن کر کوسوں چل کر یہاں آیا۔ ہمارے دستور کے مطابق ہماری عورتیں پردے میں رہتی ہیں، جو نہ محرم عورتوں کو دیکھے یا چھین لے اس مردوں کو کہ قتل تک عورت خاوند پر حرام رہتی ہے۔ میری بیوی کو شاہ بندر نے زبردستی چھین لیا ہے۔ 4تھے دن پنڈت بھجن گاتے خلعت دے کر رخصت کرنے آئے تو میں راضی نہ ہوا۔ مجھے بڑے بت کے پاس لے گئے جیسا لال و الماس موتی لگے تخت پر رکھا گیا تھا۔
नीचे जर्रे कुर्सी पर बूढ़ी माता बैठी थी, जबकि 10-12 बरस का एक लड़का दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ खड़ा था। मैंने तख्त के पाए को बोसा दिया और दामन पकड़कर सारी बिपदा शहजादी के कहे मुताबिक सुनाई। बूढ़ी माता ने हिजाब की बुनियाद पर मेरे मजहब को अच्छा कहा, शाही बंदर के बारे में अपने आदमियों से पूछा और बादशाह के पास पैगाम भेजा कि शाही बंदर को उसकी तमाम जायदाद समेत मेरे हवाले किया जाए ताकि मैं कत्ल कर सकूं, नहीं तो आज की रात को सत्यानाश होगा। रास्ते में पैगाम रसा लड़कों के कदमों तले की मिट्टी उठाकर लोग आंखों में लगाते। बादशाह को खबर हुई तो नंगे पांव इस्तकबाल की खातिर निकल आया। बड़े मान से उन्होंने तो तख्त पर बैठाकर आने का सबब पूछा, बुलाने का हुक्म सुनाया तो मैं घबराया कि राज फाश ना हो जाए। लड़कों ने मेरा रंग देखकर बादशाह को छेड़ छिड़का तो वो कांपने लगा। उमरों व हाजरीन ने भी शाह बिंदर की खूब बदगोई की। बादशाह ने मुझे खलत और हुक्मनामा दस्ती मोहर के साथ दिया। मादरे मरहम के नाम रुका और जवाहर अशरफियों की खान लड़कों को दे दी। मैं बाखुशी बुत खाने पर बुढ़िया के पास गया। बादशाह ने शाह बंदर के कत्ल का मुख्तार बनाकर मुझे उसकी कुल मलकियत का मालिक बना दिया। बुढ़िया ने 500 मसली सिपाही मेरे हमरा किए। बंदर पहुंचकर मैंने शाह बंदर को तलवार से कत्ल किया। मैं और मल्लिका गले मिलकर रोए। मसनद पर बैठकर सब नौकरों को खिदमत पर बहाल किया और इकराम से नवाजा। सिपाहियों को इनाम और जमादार व रिसालेदार को जोड़े पहनाकर रुखसत किया। हर तरह के तोहफे और बेशकीमती जवाहर बादशाह और हस्बे मुर्ताब उमराव को दिए। पंडितों को दिया। बुध खुदे में आकर माता के आगे बतरीक भेंट रखा। बादशाह ने खलत और खिताब दिया। शाह बंदर के मजालिम बंद कराने के मेरे मशवरे पर बादशाह ने मुझे खलत घोड़ा मनसब और जागीर दी। मैंने भी जो दस्तखा से बादशाह के दरबारियों को अपना कलमा खा बना लिया। आखिरकार बादशाह मेरी सलाह बगैर कोई काम न करता। 2 बरस बाद बराए दरिया अजम का कसद रखने वाले जेरबाद के सौदागरों का काफिला इस बंदर में आया। हस्ब रस्म हर मुल्क का तोहफा व सौगात लेकर सरदार काफिला मेरे पास आया। हस्ब दस्तूर गले हस्ब दस्तूर अगले रोज माले महसूल लेने और परवाना राहीदारी देने गया तो उन खेमों के पास फटे पुराने कपड़ों में गठड़ी सर पर उठाए अपने भाइयों को देखा। उन्हें खिदमत गारी में लगे देखकर दिल तड़पा। घर ले आया। कुछ दिन बाद आधी रात को दोनों मुझ पर हमलावर हुए तो कुत्ता भौंका और खास उन दोनों से मेरी हिफाजत की। खातिर रखे गए मसलिए चौकीदार अंदर आए तब मैंने उन्हें कुफ्स में रख दिया कि हमेशा मेरी निगाहों के सामने रहेंगे। ये सुनकर आजाद बख्त ने ख्वाजा सक परस्त को शाबाशी दी और कुत्ते के गले में लटके 12 लालों की हकीकत दरियाफ्त की। ख्वाजा सक परस्त गवैया हुआ। मुझे बंदर में 3-4 साल हाकिम बने हुए थे। सैरो तमाशा दरिया के वास्ते महल के बाला खाने पर बैठा था कि जंगल में जहां रास्ता ना था 2 चलती मूरतें नजर आई। दूरबीन से देखा तो अजब हैयत के इंसान दिखाई दिए। चौबदार से पकड़वा कर मंगवाए। औरत को मल्लिका के पास भेज दिया। 20-22 बरस के नौजवान के कांधे पर 3-4 बरस का लड़का था। मैंने तारुफी सवालात पूछे तो हमसानी यानी कि रुपयों की थैली मेरे सामने जमीन पर रखकर अलजू अलजू कहकर खाना मांगने लगा। उसे नानो कबाब और शराब मंगवा कर दी। इतने में उसकी अहलिया के पास से ख्वाजा सरा आ गई। थैलियां लाई जिनका हर मोती अनमोल था कि जो छूटते ही सारा मकान बू कलमो हो गया। मैंने उससे पत्थर के बारे में पूछा तो बोला, मैं अजरबैजान के सौदागर का बेटा हूँ जो हिंद और रूम, चीन, फस और फरंग का सफर करता था। 10 बरस का हुआ तो मेरे वालिद, वालदा, खाला, मुमानी, फूफी के रुकने के बावजूद मुझे साथ ले हिंद आए। वहां से खरीदो फरोख्त करके जेरबाद में खरीदो फरोख्त की। वतन वापसी के लिए जहाज पकड़ा। 1 माह बाद तेज आंधी और मौजें आई। जहाज की पतवार टूट गई। 10 रोज मौज के सहारे चलते रहे। 11वें रोज जहाज पहाड़ से टकराकर
پاش پاش ہو گیا۔ نہ معلوم میرے باپ، نوکر چاکر اور سامان کہاں ہے۔ ایک تختے پر چمٹا چوتھے روز کنارے پہنچا۔ کھیت میں دور سے سیاہ فام مادرزاد ننگے لوگ نظر آئے۔ ان کی بولی مجھے سمجھ میں نہ آئی۔ سبھی ہلکے پکے چنے بھون کر کھا رہے تھے۔ مجھے دیے، میں نے کھا کر پانی پیا اور سو گیا۔ ایک شخص چنے کھلاتے ساتھ لے کر چلا۔ چوتھے روز ایک کفن پڑے اجڑے قلعے سے گزر ہوا۔ وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ ٹیلے پر گئے تو بہت بڑا شہر نظر آیا۔ شہر کے دروازے پر بسم اللہ پڑھ کر قدم رکھا، جسے سن کر وہاں کرسی پر فرنگی لباس پہنے شخص نے مجھے بلایا۔ مہربانی نے سلام کا جواب دیا۔ پاؤ روٹی، مسکا، مرغے کباب اور شراب کھانے پینے کو دیا۔ کھا کر سویا تو رات میں اٹھا۔ صبح اس شخص نے مجھ کو کوٹھڑی میں سے پھاوڑا، چمیلی اور تو بڑھانے لے کے کہا اور بولا، ٹیلے پر جا کر گز کے برابر گڈھا کھودنا، چھلنی میں جو نہ چھن سکے اسے توبڑے میں رکھ کر میرے پاس لے آنا۔ وہ سب رنگ برنگے جواہر تھے۔ مجھے بولا کہ تو ہماری مانند عجم کا ہے، یہ شہر اچھا نہیں ہے، سب کو تھیلے میں رکھ کر رخصت ہو جا۔ میری انگوٹھی لے جا۔ شہر کے چوک میں میرے مشابہ سفید ریش شخص میرے بڑے بھائی ہیں، انہیں یہ دکھانا تو وہ تیری خبر گیری کریں گے۔ چونکہ پر اس کے بھائی کو سلام کر کے اس کی دی ہوئی مہر دی تو غصے میں دیکھ کر بولا، یہاں کیوں آیا؟ خود کو بلا میں ڈالا۔ میرے بھائی نے منع نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنی داستان سنائی، خلوت میں لے گیا اور بولا، ناداں، یہ طلسماتی شہر ہے، اس شہر کے بادشاہ تک راندے ہیں۔ عجب مذہب اور رویہ ہے۔ بت خانے کی ایک بت کی پیٹ سے شیطان ہر کسی کا نام، ذات اور دین بتاتا ہے۔ ہر آنے والے مسافر کو بادشاہ منڈپ میں لے جا کر اس بت خانے کو سجدہ کرواتا ہے۔ اگر سجدہ نہیں کرتا تو دریا میں ڈبوا دیتا ہے۔ دریا سے بھاگنے والوں کی آلات اور خسیسے لمبے ہو کر زمین میں گھسیٹتے ہیں۔ میرا یہاں بڑا اعتبار ہے اور بت کو سجدے کرنے والے فقیر کی خواہش پر شہزادے سے بھی اس کا رشتہ کر دیا جائے گا۔ بادشاہ اور ارکان دولت ایک ہفتے میں 2 دن بت خدے کی زیارت کو آتے ہیں۔ کل میرے ساتھ چلنا اور میرے کہنے کے مطابق کرنا۔ بت کے سامنے بادشاہ و عمرہ ننگے سر دونوں زانوں بیٹھے تھے اور حور و غلامہ جیسے خوبصورت کنواریاں چاروں طرف دست بدست کھڑے تھے۔ اس کے کہنے پر میں نے بادشاہ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دے کر دامن پکڑ کر وزیر زادی کا رشتہ مانگا۔ اس نے قبول دین کا پوچھا۔ نکارے کے ساتھ مجھے خلعت پہنائی گئی اور سیاہ رسی گلے میں ڈال کر بت کے تخت کے سامنے سجدہ کر کے کھڑا کیا گیا۔ بت نے خواجہ زادہ کہہ کر مجھے مذہب قبول کرنے پر مبارکباد دی۔ ریت و رسم کر کے وزیر زادی حوالے کی گئی۔ اگلی صبح بادشاہ نے خلعت دامادی دے کر دربار آتے رہنے کو کہا۔ چند روز بعد مصاحبے بنایا۔ 2 سال بعد دائی جنانے آئی، مگر میرا لڑکا پیدا ہوا اور بیوی بھی مر گئی تو میری چیخ سن کر سب جمع ہوئے۔ اسی عجمی مرد نے مجمع سے مجھے پیچھے کھینچ کر ڈانٹا کہ کیوں روتا ہے، اب اپنی موت کی خاطر رو۔ سب لوگ پکڑ کر مجھے بت خانے لے گئے، جہاں بادشاہ، عمرہ اور 36 فرقہ رعایت پر جامجا ہے اور وزیر زادی کا مال سب دھرا ہے۔ قیمت دے کر ہر کوئی اپنی پسند کا سامان لے جاتا۔ ان روپیوں سے جواہر خرید کر صندوقچے میں بند کیا گیا۔ دوسرے صندوق میں بیوی کی لاش اور تیسرے میں نان، حلوے، کباب اور خشک تر میوے 40 دن گزارنے کا رکھ کر میرے ساتھ اونٹ پر لاد دیا گیا۔ سارے باہمن بھجن کرتے اور خلعت مبارک باد گاتے۔ اسی ویران قلعے کے پاس لا کر اندر بند کر دیا۔ دروازے پر وہی عجمی دروگا ملا اور ملامت کی جس نے طلسماتی شہر میں گڈھا کھود کر ہیرے جواہرات دیے تھے۔ پنڈت نے موت و حیات پر تقریر کی۔ پنڈت پر اٹھے غصے کو اس دروگا کے کہنے پر پی گیا۔
صندوق سے کھاتا اور قلعے کے اندرونی جھرنے سے پیتا۔ جب خوراک ختم ہوئی، رب سے فریاد کی۔ اگلی مرتبہ لوگوں نے تابوت کے ساتھ ایک اندھے بوڑھے کو بھی بند کیا، اسے مار کر اسی کا کھانا لے لیا۔ اب ایسا ہی کرتا۔ مدت بعد تابوت کے ہمراہ ایک خوبصورت لڑکی آئی۔ یہ شہزادی تھی جس کا شوہر اور چچا زاد بھائی شب و عروج کلنج کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اسے ساتھ کھلاتا اور پھر کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا۔ اس سے بچہ ہوا، 3 برس کا ہو گیا تو ایک شخص نے خواب میں پور نالے سے نکلنے کی راہ بتائی۔ صندوقوں کے لوہوں کی مدد سے 1 سال کی محنت کے بعد پور نالے کو آدمی گزرنے برابر کشادہ کیا۔ مردوں کے آستینوں سے اچھا جواہر چنا اور بیٹے کو کاندھے پہ لیے عام راستہ چھوڑ کر جنگل جنگل گھاس پات کھاتے ہم یہاں تک پہنچے۔ اس کی داستان سن کر مجھے یعنی خواجہ سرک پرست کو اس پر رحم آیا۔ نہلا بنا کر اپنا نایاب بنایا۔ میرے کئی لڑکے خرد سالی میں تو ایک 5 برس کی عمر میں مرا۔ بعد اہلیہ ملکہ بھی مر گئی۔ میں نے مایوس ہو کر بادشاہ سے عہد شاہ بندری اور اس نوجوان کو دلوائی۔ پھر بادشاہ بھی مرا۔ کتا جوار و خزانے اور پنجرہ بند بھائیوں کے ساتھ نیشا پور آ کر بھائیوں کے راز کے اخوال کے لیے خواجہ سک پرست مشہور ہوا اور شاہ ایران کو دگنا محصول دیتا ہوں۔ جب سوداگر بچہ آزاد بخت کی وزیر زادی نے آزاد بخت سے جان کی امان طلب کر کے اپنی حقیقت بتائی تو خواجہ سک پرست آہ کے ساتھ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بولا، اس متنبہ کر کے تمام مال و دولت کا ہبہ نامہ لکھنے کا ارادہ تھا۔ بادشاہ نے وزیر کو پنڈت خانے سے نکلوا کر خلعت پہنائی اور گلے لگا کر استقبال کر کے وزارت دی۔ خواجہ سک پرست اور وزیر زادی کا نکاح کر دیا گیا، جس سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہوئے۔ بڑا ملک التجار اور چھوٹا ہماری سرکار میں مختاری ہے۔ اب بقیہ دونوں درویش اپنی داستان بے خوف سنائے۔ اور اس طریقے سے یہ جو تیسرا قصہ ہے آزاد بخت کا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ مکمل ہوتا ہے۔